چونکہ اب یہ جو جس طرح سے سیکیورٹی فورسز وانا کیڈٹ کالج کی بات کی جائے کارروائی کی ایک بڑے نقصان سے بچایا, پہلے بھی بزدلانہ دشمن نے بچوں کو نشانہ بنایا تھا, اب بھی یہ اسی طرح کی کارروائی کہا جا رہا ہے کرنے کی کوشش کی, لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا. اب تک کی جو اطلاعات ہیں کامیابی سے تمام طلبہ اور اساتذہ کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے. نوید صاحب, ان دھماکوں کے پس منظر کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور اسرائیل اور افغانستان کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ اسی کی طرف منظر کشی کرتا ہے یہ ساری صورتحال, اور انڈیا جو کلیم کرتا رہا آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر سے وہ اتنی منہ کی کھانے کے بعد ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اور یہ جو دہشت گردی کے سارے شواہد جو ہیں وہ افغانستان سے مل رہا ہے, افغانستان ڈیفینیٹلی انڈیا اور اسرائیل کی شہ پر کر رہا ہے. نوید صاحب اچھا دیکھیں دعا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے انڈیا کو شکست ہوئی تھی, آپ دیکھیں گے اب جو 2025 کا گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے اس کے مطابق انڈیا کی فوج دنیا میں چوتھی بڑی فوج ہے, اور اسی انڈیکس کے مطابق پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا میں 12ویں نمبر کی بڑی فوج ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مئی میں دنیا کی چوتھی بڑی فوج کو 12ویں بڑی فوج نے شکست, جس طرح سے جتنی ہیومیلیٹنگ شکست دی تھی, جتنی ذلت آمیز شکست دی تھی, کہ انڈیا کی فوج ساری دنیا میں جو ہے ایک لافنگ سٹاک بن گئی تھی, ایک جو ہے اس کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا تھا کہ دنیا کی چوتھی بڑی فوج جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے پٹ جائے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بات کرتا چلوں دعا کہ اجیت دول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مودی گورنمنٹ میں اور کافی عرصے سے ہیں, انہوں نے 2012 یا 2014 میں انہوں نے ایک ڈاکٹرین پیش کیا تھا جس کو دول ڈاکٹرین کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور وہ دول ڈاکٹرین کیا تھا؟ بیسیکلی دول ڈاکٹرین جو ہے وہ آفینسو ڈیفنس کی بات کر رہا تھا کہ جی آپ دشمن کو آپ پروگزیز کے ذریعے, آپ اس کو ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے اس کو اتنا الجھا دیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ کے قابل نہ رہے. تو یہی ہوا, آپ دیکھیں یہی دول ڈاکٹرین کے ذریعے ایک سب کنونشنل وارفیئر جو ہے انڈیا نے شروع کی, وہ بلوچستان ہو یا وہ پاکستان کا جو خیبر پختونخوا اور جو افغانستان کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ ہوں. اب اس سب کنونشنل وارفیئر کے انڈر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پروگزیز کو جو ہے وہ بی ایل اے ہو, وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ باقی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو, ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, اور ان کو جو ہے وہ ان کو ٹریننگ بھی دی, ان کو پیسے بھی دیے, ان کو فنڈنگ بھی کی, اور جو ہے وہ سامنے ہمارے کئی اتنے جو شواہد آئے, کئی کمانڈر جو پکڑے گئے, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے اعتراف کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انڈین را جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کس طرح سے جو ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو فنڈ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے کہ آپ ڈی سٹیبلائز کریں. تو آپ کنونشنل وارفیئر میں تو آپ نے دیکھا کہ جی روایتی جنگ میں تو آپ کو جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی, تو آپ نے وہ سب کنونشنل جو طریقے ہیں, جو پروگزیز ہیں, جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے, اس کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا شروع کیا. تو ٹی ٹی پی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یعنی ٹی ٹی پی اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ تھا جب وہاں پہ افغانستان میں اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی یا حامد کارزائی کی گورنمنٹ تھی. یہاں پہ آ کے افغانستان کے طالبان رجیم نے بھی ٹی ٹی پی کو ایز این ایسٹ جو ہے, ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ یوز کرنا شروع کیا. اور نہ صرف ٹی ٹی پی کو بلکہ باقی بھی جتنی آپ کی جو ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, اس میں جو آپ کا جو ویگر گروپ ہے ای ٹی آئی ایم جس کو کہتے ہیں, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, اس میں القاعدہ ہے, اس میں باقی جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں, ان کو بھی ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ یوز کرنا شروع کیا کہ آپ جو ریجنل کنٹریز ہیں
ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہوگی. تو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ بھی وہ ٹی ٹی پی کو اسی طرح سے جو ہے وہ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلے سے کر رہے ہیں. تو یہ اب کوئی یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, جیسے جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا اس میں سامنے آ گئی چیزیں کہ جی جو اٹیکر تھے وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی وانا میں جو کیڈیٹ کالج میں جو کچھ ہوا وہاں کے اٹیکر جو تھے وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. تو یہ ان کے ہینڈلرز وہاں پہ ہیں. افغانستان اس وقت ایک اگین وہی جو 2001 سے پہلے کی سچویشن تھی کہ وہ ایک میگنیٹ بن چکا تھا مختلف جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے, اب بھی اسی طرح کا میگنیٹ بن چکا ہے. اور انڈیا کوئی بھی ایسا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گا جس کے ذریعے بھی, بیکاز جیسے میں نے کہا کنونشنل وارفیئر میں تو اس کو برے طریقے سے وہ پٹ گیا, تو وہ سب کنونشنل طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا جس سے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے. صحیح. جی عامر صاحب ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے دنیا میں بھی اب اس کی جگ ہسائی ہوئی. وہ خود کو بڑا کوئی ترم خان سمجھتا تھا, لیکن جس طرح بری طریقے سے اس کو جنگ میں شکست ہوئی تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ بیسیکلی انڈیا ہے کیا. اب جو یہ انڈیا افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی حملہ کرایا وہ نتائج بھگتیں گے. صدر مملکت نے بھی بات کی کہ ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ضروری ہے. تو کیا وہ جو مذاکرات کی کوشش تھی, کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ چاہا کہ امن کی صورتحال نکلے, چاہے وہ افغانستان ہو یا اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ بھی جس کو کمزوری سمجھا انڈیا نے, تو کیا اب اس ماحول میں جس طرح سے خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات یا اسٹریٹجی پاکستان کی طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, یہ انڈیا کی طرف سے ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہی ہے. یہ فالس فلیگ اور یہ ادھر ادھر کے فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, آپ جو مرضی نام لے لیں, یہ سارے کے سارے انڈین پیسے کی بنیاد پہ ناچ رہے ہیں. اور بالکل کلیئر بات ہے کہ مجھے تو کسی کی مذمت کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت ہے صرف امن کی, عام آدمی کے تحفظ کی, اور اس کے خلاف آپ کو جنگ جا کے افغانستان میں لڑنی ہے یا انڈیا میں لڑنی ہے, آپ لڑیں. ہمیں یہاں پہ امن چاہیے, بلوچستان کو بھی امن چاہیے, ایکس فاٹا کو, کے پی کو, پورے کو, پاکستان کو, اسلام آباد کو, سب کو امن چاہیے. دیکھیں, ہم نے بہت دن پہلے کہا تھا بنو میں سی ایم ایچ میں پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے, جب فیلڈ مارشل ساتھ تھے, کہ آپ ٹی ٹی پی کو چنیں یا پاکستان کو. انہوں نے ٹی ٹی پی کو چن لیا. آپ نے جب تھوڑی بہت سٹرائک کی تو انہوں نے قطر اور ترکیہ سے ہیلپ لی, ہم نے دی. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارے پاس اسلام آباد میں بھی دھماکے کر دیے. وانا کا جو کتنا خوفناک ترین واقعہ ہو جاتا اگر وہاں بچوں کو کچھ ہو جاتا, ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ جانا تھا. ہم کہہ رہے ہیں نا, انڈیا کو ہم نے 4 گھنٹے میں تسلی کرا دی اس اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کو. تو یہ انہوں نے ایک پوری سازش کی. اللہ نہ کرے کہ کوئی دوبارہ وہ اس قسم کی کسی کوشش میں کامیاب ہوں, لیکن اب ہمیں باتوں سے زیادہ عمل کر کے دکھانا ہوگا. دیکھیں جی, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی بڑی کھلم کھلا, ان کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم جو, یہ میں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں,